امانت داری کا مطلب یہ ہے ہزار کروڑ ٹکا دے دیا، کبھی ایک پائی اوپر سے نیچے نہیں، دیکھو یہ تمہارا ٹکا ہے، 1 سال میں نے حفاظت کی، اپنا ٹکا لے جاؤ۔ یہ جو بادشاہ تھا اس نے وہ کفار سے پوچھا کہ بتاؤ تم یہ جو بتلا رہے ہیں نبی کی صفات، یہ جو یہ انسان کی صفت بتلا رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ کفار نے کہا ہاں صحیح ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ صفت تو نبی کی ہوتی ہے، رونا شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم کو 5 چیزوں کی تعلیم دی۔ کتنی چیزوں کی؟ 5 چیزوں کی۔ نمبر ایک انہوں نے ہم سے کہا اللہ ایک ہے، اس مندر میں ایک خدا، اس مندر میں ایک خدا، اس درخت میں ایک خدا، اس سانپ میں ایک خدا نہیں، خدا ایک ہے جو سب کو پالنے والا ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 2 کیا تعلیم دی؟ نمبر 2 تعلیم دی، دیکھیے نماز کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، روزے کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں نمبر 2 تعلیم دی کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، جو تمہاری فیملی میں غریب ہیں، کمزور ہیں، جو تمہاری فیملی کے لوگ ہیں، تمہاری اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، بھائی ہے، بھائی کی اولاد ہے، ماموں ہے، ماموں کی اولاد ہے، خالہ ہے، ان سب کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرو، اتنا اچھا بیوہار کرو، اتنا اچھا بیوہار کرو کہ دنیا میں کوئی آدمی اس سے بہتر بیوہار نہ کر سکے۔ بتاؤ ہمارا بیوہار ہے ایسا؟ سچ بتلا دو۔ آقا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نجاشی کے دربار میں کہ سب سے پہلی بات اللہ کو ایک مانو، اور نمبر 2 آج اگر ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو ہم اپنے بھائی کو اپنے بغل میں نہیں بٹھاتے، اس کی اولاد کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے۔ اگر ہم اپنے گھر میں 1 لاکھ ٹکے کا سامان لائیں گے تو بھائی کے ہاں سامان ٹوٹ رہا ہے تو اس کو 1000 ٹکا نہیں دیتے۔ یہ اسلام نہیں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج مسلمان ہیں چاروں طرف، لیکن کوئی بھی نہ مسلمان کے قریب آ رہا ہے، کوئی بھی نہ ہمارے مذہب کے قریب آ رہا ہے۔ تو نمبر 2 کیا ہوا؟ اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، غریب اگر بھائی اس سے زیادہ بڑا مالدار ہے تو اس کو تو پیچھے پیچھے جائیں گے، غریب ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، خاندان کا ہے، اس کے ساتھ بہترین بیوہار کرو۔ بادشاہ نے پوچھا کفار سے یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی تعلیم دے رہے ہیں؟ وہ کہا ہاں۔ دوسری تعلیم، تیسری نمبر کیا ہے؟ تیسرا نمبر فرماتے ہیں کہ پرتی بیشی، صحیح جملہ کہا میں نے؟ پرتی بیشی۔ آقا فرماتے ہیں پرتی بیشی کی 3 قسمیں ہیں۔ قسم کو کیا کہتے ہیں؟ پرکار ہے، 3 پرکار ہے۔ ایک وہ ہے جس کے 3 حق ہیں، ایک وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، ایک وہ ہے جس کا 1 حق ہے۔ 3 کیسے ہوا؟ 3 ایسے ہوا کہ رشتہ دار ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، فیملی کا آدمی ہے، مسلمان ہے اور پرتی بیشی ہے۔ سوچو تمہارا رشتہ دار، تمہاری فیملی کا آدمی تمہارے گھر سے ملا ہوا رہتا ہے، اس کا تمہارے اوپر 3 حق ہے۔ نمبر 1 فیملی کا آدمی، نمبر 2 مسلمان، نمبر 3 پرتی بیشی۔ سوچو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ایک پرتی بیشی وہ ہے جس کا 2 حق ہے،
وہ کیا رشتہ دار نہیں ہے لیکن مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، پرتیبیشی ہے، دو حق ہیں۔ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باپ مرتا ہے، بیٹا کیا کہتا ہے؟ 100 روپے دے کر چھوڑ کر باپ مرا، ایک بیٹا ہے، کیا کہے گا وہ؟ میرا حق ہے، یہ 100 روپیہ میرا ہے۔ بتاؤ کہتا ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی اس کے ہاتھ سے چھینتا ہے؟ اس کا باپ تھا، اس کا حق ہے۔ اسی طرح سے حق ہے، ہمارے اوپر حق ہے۔ ہم بھولے ہوئے ہیں اس کو، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی بس روزہ رکھ لیا، نہیں۔ فرماتے ہیں نمبر 2 پر رشتہ دار، نمبر 3 پر پرتیبیشی۔ پرتیبیشی کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پرتیبیشی کا اتنا حق لے کر آئے جبریل امین اللہ کی طرف سے، پرتیبیشی کو یہ کرو، پرتیبیشی کو یہ کرو، پرتیبیشی کو یہ کرو، پرتیبیشی کو یہ کرو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھائے ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں اب اللہ کا حکم آ جائے کہ پرتیبیشی کو اپنے مال میں سے 25% دو۔ پرتیبیشی کا اتنا حق ہے ہمارے اوپر، ہم جانتے ہیں اس بات کو، ہم کرتے ہیں اس کام کو؟ میرے دوستو، ہم مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمانوں کا جو کام ہے وہ نہیں کرتے۔ چوتھی بات فرمائی کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، چوتھے نمبر پہ آیا، نماز کا حکم دیتے ہیں۔ 5ویں پر آیا روزے کا حکم دیتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کوتھا بچے کیا کہیں گے؟ بچی کوتھا سب کہیں گے، یعنی جمع کا لفظ ہے بچی، جمع کا لفظ ہے بچی، اچھا کوتھا بچی، آپ کہیں گے کہ کوتھا بچن عمل کربن۔ جب بات سمجھ میں آئی اسے کیا کہیں گے؟ کوتھا بچی، یہی کوتھا بچے۔ میرے دوستو، اس مسلمان جب تک ان چیزوں پر عمل کرتا رہا، اکیلا گیا، ساری دنیا اس کے پیچھے چلی۔ ساری دنیا اللہ سے نہیں ہوگا، عمل کرنے سے ہوگا۔ ساری دنیا چلی ان کے پیچھے، اور آج مسلمان لاکھوں لاکھ مسلمان ہے، کوئی عزت نہیں، کوئی عزت نہیں۔ پاکٹ میں پیسہ رکھے گا، بینک میں پیسہ رکھے گا، فیکٹری بنائے گا اس میں رکھے گا، کسی کے کام نہیں آنے دے گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالی قرآن میں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حکم ہمیں وہ نہیں دیا جو اللہ نے نہ چاہا، جو اللہ نے کہا وہ دیا، جو اللہ نے کہا وہ دیا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ۔ تم بزنس کرتے ہو، تم کھیتی کرتے ہو، تم ملازمت کرتے ہو، تم دن بھر محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، تو تم جو پیسہ کماتے ہو اس پیسے سے تم کو محبت ہے محبت کہ نہیں؟ محبت ہے کہ نہیں؟ ہم بزنس کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں؟ نہیں، بینک میں رکھتے ہیں، چوری نہ ہو جائے۔ اگر ہمیں محبت نہ ہوتی تو بینک میں رکھتے؟ بتاؤ۔ بزنس کرتا ہے جو بڑا لاکر رکھتا ہے لوہے کا، اس کو 100 آدمی نہ اٹھا سکیں، اور اب تو لاکر میں اتنی بڑی بڑی کیل لگتی ہے، اسے زمین میں گاڑ دیتے ہیں، اسے اکھاڑ ہی نہیں سکتے۔ لاکر رکھتا ہے کس لیے؟ کہ اسے محبت ہے اپنے مال سے۔ 1 مہینہ محنت کرتا ہے، مدرسے میں ماسٹر ہے،
جس دن تنخواہ ملتی ہے اتنا خوش ہوتا ہے فوراً پاکٹ میں رکھ کے آتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، تمہیں اپنے مال سے محبت ہے، اس محبت کے بعد ذوی القربا، اس محبت کے بعد اپنی فیملی کے لوگوں پر خرچ کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ محبت ہے، اللہ جانتا ہے کہ مصیبت سے کمایا، لیکن کمانے کے بعد اپنی فیملی پر خرچ کرو، جس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دوسری آیت ہے، کیا ہے؟ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ کہتا ہے قرآن میں تمہارے پرتیبیشی، تمہارے رشتہ دار، کون سا رشتہ دار سب سے پہلے ہے؟ سب سے پہلے رشتہ دار ہے جو تمہاری ماں۔ اللہ کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے اللہ کہ نہیں ہے؟ اللہ رحیم کہ نہیں رحیم ہے؟ دیکھو کتنا بڑا رحیم ہے وہ۔ ہم آنکھ سے گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اندھا کرتا ہے؟ ہم دماغ سے گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں پاگل کرتا ہے؟ ہم زبان سے گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں وہ گونگا کرتا ہے؟ ہم ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، مار رہے ہیں، اللہ ہمارے ہاتھ کو توڑتا ہے؟ نہیں، رحیم ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ اچھا ہے واپس آ جائے۔ ہماری ماں ہم کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے کتنے دن؟ 9 مہینہ رکھا پیٹ میں۔ جب ہم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ماں کے دل میں ہماری مایا کہاں سے آتی ہے؟ ماں 9 مہینے کتنے پریشان ہوئی ہمارے لیے، ہمیں پیٹ میں رکھ کر تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ کتنی تکلیف اٹھائی، لیکن جب ہم پیٹ سے باہر نکلے تو اب ماں کو سب سے زیادہ محبت ہم سے ہو جاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، ساری رات جاگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جو رحیم ہے، ماں کا جو رحم ہے، اپنے پیٹ میں رحم میں اس نے رکھا ہے، رحم کے واسطے سے اللہ نے محبت اس کے دل میں ڈالی ہے اور وہ تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہی ہے۔ تو اب تمہارے لیے یہ ضروری ہے، ماں کے رحم میں تم بھی تھے، ماں کے رحم میں تمہاری بہن بھی تھی، ماں کے رحم میں تمہارا بھائی بھی تھا کہ نہیں؟ بولو، ماں نے پیدا کیا بھائی کو کہ نہیں؟ جس رحم سے تم نکلے ہو اسی رحم سے تمہارا بھائی نکلا ہے، تمہاری بہن نکلی۔ سب سے زیادہ حق تمہارے اوپر جو رحم سے ملے ہوئے رشتے ہیں ان کا سب سے زیادہ حق ہے۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ کہتا ہے قرآن میں تمہارے پرتیبیشی، تمہارے رشتہ دار، کون سا رشتہ دار سب سے پہلے ہے؟ سب سے پہلے رشتہ دار ہے جو تمہاری ماں۔ اللہ کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے اللہ کہ نہیں ہے؟ اللہ رحیم کہ نہیں رحیم ہے؟ دیکھو کتنا بڑا رحیم ہے وہ۔ ہم آنکھ سے گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اندھا کرتا ہے؟ ہم دماغ سے گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں پاگل کرتا ہے؟ ہم زبان سے گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں وہ گونگا کرتا ہے؟ ہم ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، مار رہے ہیں، اللہ ہمارے ہاتھ کو توڑتا ہے؟ نہیں، رحیم ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ اچھا ہے واپس آ جائے۔ ہماری ماں ہم کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے کتنے دن؟ 9 مہینہ رکھا پیٹ میں۔ جب ہم پیدا ہوئے،
پیدا ہونے کے بعد ماں کے دل میں ہماری مایا کہاں سے آتی ہے؟ ماں 9 مہینے کتنے پریشان ہوئی ہمارے لیے، ہمیں پیٹ میں رکھ کر تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ کتنی تکلیف اٹھائی، لیکن جب ہم پیٹ سے باہر نکلے تو اب ماں کو سب سے زیادہ محبت ہم سے ہو جاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، ساری رات جاگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جو رحیم ہے، ماں کا جو رحم ہے، اپنے پیٹ میں رحم میں اس نے رکھا ہے، رحم کے واسطے سے اللہ نے محبت اس کے دل میں ڈالی ہے اور وہ تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہی ہے۔ تو اب تمہارے لیے یہ ضروری ہے، ماں کے رحم میں تم بھی تھے، ماں کے رحم میں تمہاری بہن بھی تھی، ماں کے رحم میں تمہارا بھائی بھی تھا کہ نہیں؟ بولو، ماں نے پیدا کیا بھائی کو کہ نہیں؟ جس رحم سے تم نکلے ہو اسی رحم سے تمہارا بھائی نکلا ہے، تمہاری بہن نکلی۔ سب سے زیادہ حق تمہارے اوپر جو رحم سے ملے ہوئے رشتے ہیں ان کا سب سے زیادہ حق ہے۔ عطیہ شدن، دیکھو مفتی صاحب نے بتا دیا یہ جھارکھنڈر مفتی ہے، بنگال سے ملا ہوا ہے جھارکھنڈ، یعنی ذو رحم محرم، ذی رحم، عطیہ شدن، سمجھ گئے بات کو؟ ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دور ہوتے جائیں۔ بتاؤ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ بتاؤ کرتے؟ ارے آگے کی بات نہیں، میں پیچھے کی بات پوچھ رہا ہوں، عمل کرتے ہیں؟ کرتے ہو عمل؟ نہیں کرتے ہو، نہیں کرتے ہو۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے فرشتے خوش ہوتے ہیں؟ آج مسلمانوں کا کاج ایسا نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے فرشتے راضی ہو جائیں، اس کا نتیجہ ہے، نتیجے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا فلافل ہے، اس کا رزلٹ ہے، اس کا فلافل یہ ہے کہ ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی بے عزتی آج ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں ایک عجیب بات اللہ نے کہی ہے۔ میرے دوستو، مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں، اس دین کی حفاظت میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں یہ بتاؤ؟ کتنی تکلیفیں اٹھائیں یہ بتاؤ؟ سارے مسلمانوں پر اگر وہ تکلیف بانٹ دی جائے تو سب مر جائیں گے، نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اکیلے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اتنی تکلیف دیر ہو گئی اصل میں، نہیں تو میں تفصیل بتلاتا، آپ اپنے مولویوں سے کہیے گا وہ سنائیں گے۔ تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیف اٹھائی ہے، جب تک مسلمان اس دنیا میں رہے گا۔ کب تک رہے گا مسلمان؟ جب تک دنیا رہے گی، قیامت تک رہے گا۔ اللہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے پیغمبر آپ علل اعلان کہہ دیجئے۔ علل اعلان کو کیا کہیں گے؟ پرکاشے گھوشنا کر دو۔ پرکاشے نہیں ہے، علل اعلان، یعنی گھوشنا کے اوپر گھوشنا، گھوشنا کے اوپر گھوشنا۔ ٹی وی سے بھی اعلان کرو، ریڈیو سے بھی اعلان کرو، مائک سے بھی اعلان کرو، ڈھول بجا کے بھی اعلان کرو، ہر طرح سے اعلان کرو۔ اس کو کہتے ہیں علل اعلان، گھوشنا، ایک گھوشنا، دوسری گھوشنا، تیسری، جتنی طرح سے ممکن ہے ایک ایک آدمی تک بات پہنچاؤ۔
کیا کہہ دیجئے علی اعلان کہ میں نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس مذہب کی حفاظت کے لیے اور اس مذہب کو پھیلانے کے لیے، قیامت تک کسی مسلمان سے میں اس کا بدلہ نہیں مانگتا۔ کیا فرمایا؟ سمجھے بات کو؟ بدلہ نہیں مانگتا۔ اگر آقا یہ فرما دیتے کہ ہر مسلمان 50% اپنا مال مجھ کو دے، 100 روپیہ کمایا 50 روپیہ دو۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں کیا نام ہے ان کا، وہ جو ہیں بوہرے، بوہرا ایک فرقہ ہے، ایک مذہب ہے، ان کا یہ نیم ہے کہ اگر آدمی 1 لاکھ کمائے گا تو 25,000 جو ان کا بڑا ہے مذہبی اس کو دینا ہوگا، 1 کروڑ کمائے گا تو 25 لاکھ دینا ہوگا، 10 کروڑ کمائے گا تو 2 کروڑ دینا ہوگا۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ جتنی تکلیفیں جتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں اس کے بدلے میں ہر مسلمان 25% دے تو دینا پڑتا کہ نہ دینا پڑتا؟ دینا پڑتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ایک بدلہ چاہتا ہے اللہ، آپ سے بھی ہم سے بھی ایک بدلہ چاہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، بدلہ چاہتا ہے، ایک چاہتا ہے۔ بتاؤں؟ বলবেন নি, বলো না। بولبو عمل کربین؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، کہو عمل کربن انشاءاللہ کربو۔ کیا اللہ کہتا ہے قرآن میں کوئی بدلہ نہیں چاہیے، صرف ایک چاہیے، کہتا ہے الا المودۃ فی القربى، الا صرف اور صرف پیار، مودت، محبت، پیار، معاملہ کس سے؟ قربا سے۔ قربا کا مطلب جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا، اتیشرن، اتیو شجن، صرف ایک چاہتا ہے پیار، ایک چاہتا ہے محبت۔ پیار کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا بیٹا اگر درد سے تڑپ رہا ہے تو ہمیں نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اگر ہمارے بیٹے کا ہاتھ کٹ گیا ہے تو ہمیں سکون ملے گا؟ یہی کیفیت ہونی چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو جیسے اپنے بیٹے سے کرتے ہو، جیسے اپنی بیٹی سے کرتے ہو۔ اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے بھی وہی انتظام کرو جو اپنے لیے کیا۔ اس کے بیٹے کی شادی ہے، اس کے لیے بھی وہی انتظام کرو جو اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے۔ قرآن میں اللہ اعلان کر رہا الا المودۃ فی القربى، صرف اور صرف ایک بدلہ چاہیے تمہارے سے، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین معاملہ کرو، بس میں خوش ہوں۔ بات آئی سمجھ میں؟ کرو گے؟ کرو گے؟ کرو گے؟ دوستو آج یہ فیصلہ کرو، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، پیچھے جو ہم سے چوک ہوئی ہے، جو خطا ہوئی ہے، جو غلطی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں غلطی کو؟ بھول۔ جو ہم سے بھول ہوئی ہے، بھول تو مطلب یہ ہے کہ بھول کے کیا، ہمارا یہی کہتے ہیں۔ بھول کا مطلب یہ ہے ہم بھول گئے تو کچھ نہیں، اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہے۔ پکڑ یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر کیا، اس کو غلطی کہتے ہیں، بھول نہیں۔ بھول کیا چیز ہے؟ غلط مشہور ہے، غلط ہے، بھول نہیں۔ غلط مشہور ہے، غلط مشہور ہو گیا۔ تروٹی مانے نہیں، بھول نہیں۔ بھول کا مطلب دوسرا ہے، غلطی کا مطلب دوسرا ہے۔ تروٹی بچھوتی، سمجھ گئے نا بات کو؟ بس یہ جو غلطی کی ہے اللہ سے معافی مانگو، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے،
ہم سے غلطی ہوئی ہے، اب آگے کو نہیں ہوگی۔ بتاؤ ایسا کرو گے؟ عمل کرو گے؟ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ سب سے زیادہ حقدار کون ہے تمہاری محبت کا؟ اس کے بعد کون ہے تمہاری محبت کا حقدار؟ آج ہمارے گھر میں اگر ماں بوڑھی زندہ ہے، دماغ میں سوکھ گیا ہے، بولتی رہتی ہے، کہیں بھی تھوکتی رہتی ہے، سب سے زیادہ ہم اس کو زور سے بولتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں۔ بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کا دل کیسا ٹوٹتا ہے۔ میں نے 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال میں نے اسے اپنا دودھ پلایا، اس کا 1000 دفعے پاخانہ دھویا، 1000 دفعے پیشاب دھویا، 2000 دفعے میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے نہلایا، آج یہ مجھ سے زور سے بولتا۔ میرے دوستو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا آخر؟ بربادی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج فیصلہ کر لو۔ کیا فیصلہ؟ اب عمل کرنا ہے ہمیں اس پر۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن ہماری فطرت، ہم انسان ہیں، انسان کی جو فطرت ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا جیون بتانا ہے۔ بتاؤ گے؟ اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی ہمیں توفیق دے دے۔ ہم سے جو بھول ہوئی ہے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے ان کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق دے دے کہ ہم نے جو سنا ہے اس پر پورا عمل کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ اے اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے۔ اے اللہ ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سب کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق دان کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب کر دے۔ اے اللہ تو ہماری اولاد کو اپنی ذمہ داری میں لے لے۔ اے اللہ تو ہماری اولاد کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ تو ہماری اولاد کو ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیکیوں سے نواز دے، اور اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت کر دے، اور اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا کر دے، اور اے اللہ اس مدرسے کو چلانے والے محتمم صاحب اور ان کے ساتھی ان سب کی اس خدمت کو قبول کر لے، اور اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس مدرسے کی بہت 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 خدمت کرتے رہیں۔ اے اللہ جو ہم تیرے سے مانگ رہے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں نے، ہمارے گھر والوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ اپنی مہربانی سے ان کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنا جیون بتایا ہے ایسے ہی ہمیں بتانے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے غلام ہیں۔ اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے غلام ہیں۔
ہمیں کسی اور دروازے پر نہ بھیج۔ اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرے سامنے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمیں تو ذلیل نہ کر، اے اللہ تو ہمیں رسوا نہ کر، اے اللہ تو اپنے در کا غلام بنا لے، اے اللہ تو ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، اے اللہ ہمیں کسی کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہ آئے، اے اللہ تو ہماری مشکلیں آسان کر دے، اے اللہ قیامت کے دن ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں کامیاب کر دے، اے اللہ ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے سیدھے ہاتھ میں قیامت کے دن دے دے، اے اللہ ہمارے بائیں ہاتھ میں ہمیں کوئی چیز نہ دے، سب کچھ سیدھے ہاتھ میں دے دے۔ اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ یہ مدرسے والے پریشان ہیں، ان کو مدرسہ چلانا مشکل ہو رہا ہے، ان کو تنخواہ دینی مشکل ہو رہی ہے، اے اللہ تو ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی دو باتیں کہنی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے بیٹے کے تو مولانا ذرا مختصر ذرا چندہ کے لیں 5 منٹ وہ مولانا دیکھو بھائی، ایک بات یہ ہے کہ مدرسے میں بہت پریشانی ہے، مدرسے میں بہت ضرورت ہے۔ آج اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے آپ مدرسے کو چندہ دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سب سے مصافحہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں سلام کروں گا، آپ میرے سلام کا جواب دے دیں، دونوں کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جاؤ مولانا چندہ کرو۔ আসসালামু আলাইকুম। আসলে হযরত আপনাদেরকে ছুটি দেন নাই, হযরত এখন আছেন, আপনাদের প্রত্যেকে হযরতের সামনে শ্রদ্ধা নিয়ে আসেন। হযরত এখন আপনাদেরকে ছুটি দেন নাই, 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা 10 টাকা যা পারেন এই সুযোগটা কাজে লাগান।